ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی کا احسان یاد نہیں رکھتے. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی کی قدر کرنا نہیں جانتے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے شعر سے ہی ایک بات شروع کرتا ہوں آپ کے سامنے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ہر انسان بے مثال ہے، باکمال ہے سوائے میرے. گزر تو گئی ہے حیات قدیر، مگر کوفیوں میں گزری. لیکن جنرلی وہ ہندوؤں کو بھی جانتے تھے. ہندو کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، مطلب منہ پہ اچھے ہیں لیکن پیچھے سے ان کے اندر بڑی نفرت ہے مسلمانوں کے لیے. تو کہتے میں ان کو جانتا تھا، میں ان میں رہا ہوا تھا، میں ان میں بڑا تھا، میں میٹرک تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی تھی انڈیا میں. تو مجھے پتا تھا کہ یہ اب دے ول ناٹ، یہ پاکستان کا وجود انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کبھی. انہوں نے آج تک کسی نیگیٹو چیز کی اسمگلنگ نہیں کی. یہ یاد رکھیے، گولڈ کی اسمگلنگ کرتے تھے. اور یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. میں آپ کو بتا دوں، کسٹم بیسکلی اللہ کی سرزمین ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سرزمین میری ہے، تم نے حدیقت بنائی. کسٹم ڈیوٹی کیا ہے آپ تو بہتر جانتے ہو. کسٹم ڈیوٹی از بیسکلی کہ آپ ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر کو پار کر رہے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری زمین میری. 6 کیے تھے ہم نے، یہ یاد رکھیے گا. 6 کے 6 نہیں، 28 کو ہوئے تھے. 28 کو کیے تھے ہم نے 5، اور چھٹا جو تھا وہ ہوا تھا 30 میں. اور چاگی کو کیوں چنا گیا تھا؟ چاگی کا جو پتھر تھا اس کی ڈینسٹی بہت زیادہ تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی بات کوئی دینی بات اس طرح نہیں ہے کہ لیکن دین سے کنیکٹڈ ضرور ہے. میں اور آپ صرف یہ بات اکثر ڈسکشنز میں کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس ملک کے پاکستان کو ایک ڈیفنس سسٹم دے دیا. الحمدللہ، اللہ کی جتنی مہربانی ہے کام ہے. اور نہ کہ صرف اس چیز میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی. انفارچونیٹلی یہاں کے رہنے والے ہیں، دنیا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے. بیسیکلی انہوں نے اس ملک کے ساتھ برا کیا ہے. یہ تو ایک سرزمین پاک تھی جس کو ہم نے ناپاک کیا. میں ایک بندے کی مثال دے کے ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی کا احسان یاد نہیں رکھتے. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی کی قدر کرنا نہیں جانتے. مرنے کے بعد اس کی قدر بھی یاد آتی ہے، اس کا احسان بھی یاد آتا ہے، لیکن بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں، بے سود ہے. ہم 28 میں ہر سال مناتے تو ہیں میرے بھائی، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس بندے نے اس چیز کی بنیاد ڈالی تھی اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے شعر سے ہی ایک بات شروع کرتا ہوں آپ کے سامنے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ہر انسان بے مثال ہے، باکمال ہے سوائے میرے. گزر تو گئی ہے حیات قدیر، مگر کوفیوں میں گزری. یعنی کہ یہ اتنی شرم کا مقام ہے کہ وہ ہمیں کس سے ملا رہے ہیں؟ کوفہ کے لوگوں سے. کوفہ کے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت توڑی تھی یزید کے آگے. آپ کو بتائیے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. تو انفارچونیٹلی ایک بندہ، اس سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا
خوشی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس دن پاکستان کو میزائل ملا، جس دن پاکستان کو Pakistan became an atomic power, seventh atomic power of the world, the first Muslim nation to become an atomic power. اس کے بعد ان کا سب سے زیادہ غم کیا ملا آپ کو؟ ان کا اس قوم کے لیے کام کرنا. میرے بھائیوں، ایک بندہ ہے جو پہلے جرمنی میں ایم ایس کی ڈگری کرتا ہے، پھر پی ایچ ڈی کرتا ہے. He earns مطلب اس وقت کے زمانے میں he was earning millions. Then he shifted to Holland اور وہاں پھر انہوں نے شادی بھی کی. ان کی مسز جو ہیں وہ ڈچ ہیں اور اپنی بیوی کے بارے میں کہتے ہیں، اگر آپ کی زندگی پہ دوبارہ پڑھیں تو I was just going through his life yesterday کہ یار یہ دن تو ہم مناتے ہیں لیکن جس بندے کی وجہ سے مناتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں اپنی وائف کے بارے میں کہ اگر کوئی پاکستانی عورت ہوتی نا تو میرا ساتھ اس مشکل حالات میں نہ دے سکتی. تو خیر وہاں ان کی شادی بھی ہوتی ہے. پھر وہ بھٹو صاحب کا ذکر کرتے ہیں. بھٹو صاحب کو وہ بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے 1976 میں ان کو بلایا پاکستان، اور آپ کو پتا ہے کہ ان پہ پہلے یہ کیس چل رہا تھا ہالینڈ کے اندر کہ انہوں نے کوئی جو ہے نا حساس معلومات جو ہیں وہ باہر کر دیں، لیکن وہ اللہ کا شکر اللہ نے ان کو وہاں بھی سرپروف کیا. جو پروفیسر سے ہالینڈ کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی معلومات، انہوں نے کیسے آؤٹ کی. خیر البتہ وہ جو ان کا آنا تھا پاکستان، he had a hotel there, he had millions of dollars in his account. سب سے پہلے آ کے اس بندے نے وہ ہوٹل اور وہ اکاؤنٹس جو تھے پیسے پاکستان کے اپنے ذاتی، وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے کی. یہ میرے اثاثے ہیں، میں یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو دیتا ہوں. اس کے بعد ان پہ یہ بھی بعد میں مقدمات بنائے گئے کہ جی ان کے تو بڑے ہوٹلز ہیں، اور یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کب کے اسٹیٹ کو مل چکے تھے پاکستان کی. اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ. مطلب کہ دنیا میں تو خیر وہ کاٹ کے چلے گئے جو مشکل کاٹنی تھی، انشاءاللہ آخرت ان کی روشن ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ 76 میں ایک بندہ پاکستان آتا ہے، اس کے پاس بہت سارے راز ہیں اور وہ اس ملک کی خدمت کرنے آتا ہے. 74 میں کیونکہ انڈیا نے پوکھران میں بلاسٹ کیا تھا 1974 میں، تو he himself narrates the story کہ میں آرام سے اپنا پڑھاتا تھا. I was just like جیسے اسسٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسرز ہوتے ہیں اور یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں. کہتے جب انڈیا نے یہ 74 کا پوکھران کا اٹامک بلاسٹ کیا تو اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان کے لیے ان کو خدمت کروں گا، کیونکہ یہ دشمن، بیکاز ہی واز بورن نیشنل آف انڈیا، بھوپال میں پیدا ہوئے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہندوؤں کو اچھی طرح جانتا تھا کہ جب ان کو موقع ملا نا یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو بھوپال کے لوگوں کی وہ بہت تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ آپ کو سرزمین پہ نہیں ملیں گے، اتنے نائس لوگ. لیکن جنرلی وہ ہندوؤں کو بھی جانتے تھے. ہندوؤں کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، مطلب منہ پہ اچھے ہیں لیکن پیچھے سے ان کے اندر بڑی نفرت ہے مسلمانوں کے لیے. تو کہتے ہیں میں ان کو جانتا تھا، میں ان میں رہا ہوا تھا، میں ان میں بڑا تھا، میں میٹرک تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی تھی انڈیا میں. تو مجھے پتا تھا کہ یہ اب they will not، یہ پاکستان کا وجود انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کبھی. تو اب تو ان کے پاس ایک اٹامک پاور آ گئی ہے. 74 کی بات ہے یہ، انڈیا نے جو پہلا دھماکہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اب تو یہ پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. We don't have any deterrence جو ہم اس کے بعد اپنے ڈیفنس میں استعمال کر سکیں. خیر یہ بھٹو صاحب کی ریکویسٹ پہ آتے ہیں پاکستان. خیر وہ بھٹو صاحب نے ان کو پہلی تنخواہ جو ان کو ملتی ہے وہ 6 مہینے بعد 3,000 روپے ملتی ہے. 6 months 3,000 روپیز. ایک
آپ اس بندے کا صرف یہ دیکھیں اس کا انٹرسٹ کیا تھا اس ملک کو بچانے میں. وہ یاشی کر سکتا تھا اپنی زندگی یورپ میں لگا سکتا تھا, جو ہمارے آج کا نوجوان مر رہا ہے وہاں جانے, وہ چھوڑ کے وہاں سے یہاں آ رہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سیٹھ عابد کو بھی, جنہوں نے پاکستان کی بڑی مدد کی. ان کو ہم نے ہمیشہ ایز اے اسمگلر دکھایا, ایز اے نیگیٹو انسان دکھایا. انہوں نے آج تک کسی نیگیٹو چیز کی اسمگلنگ نہیں کی. یہ یاد رکھیے, گولڈ کی اسمگلنگ کرتے تھے. اور یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. میں آپ کو بتا دوں, کسٹم بیسیکلی اللہ کی سرزمین ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سرزمین میری ہے, تم نے حد بنائی. کسٹم ڈیوٹی کیا ہے آپ تو بہتر جانتے ہو. کسٹم ڈیوٹی از بیسکلی کہ آپ ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر کو پار کر رہے ہو, ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری زمین میری. تو خیر جو انہوں نے یہ جو ساری ریکوائرمنٹس تھی, اکوپمنٹ تھی جو چاہیے تھی نیوکلیر بام کے لیے, نیوکلیر سیٹ اپ کے لیے, وہ ساری انہوں نے پہنچائی, جس میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بھٹو صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. انفارچونیٹلی وہ جو بھی تھا, میں سیاست والے پہلو میں نہیں جاؤں گا. پھر جنرل ضیاء آ گئے. جنرل ضیاء بھٹو صاحب کی بڑی مشہور ایک کہاوت ہے اس میں کہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بن کے رہے گا, بات ختم ہو. تو he was also very determined. The good thing was کہ حکومتیں بدلتی رہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو جاری رکھا. اور اس کے بعد جنرل ضیاء نے بھی فل سپورٹ دی ڈاکٹر صاحب کو. اور اس کے بعد غلام اسحاق خان صاحب جو تھے, اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اور آخرت میں ان کا بھی مرتبہ بلند کرے. غلام اسحاق خان صاحب جو تھے وہ بہت بڑے بیوروکریٹ, بعد میں بیکیم پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو ان کی اتنی سخت نظر ہوتی تھی, میں اس دن آپ صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ ہر چیز پہ وہ ہر چیک کو یا ہر بل کو ایسے دیکھتے تھے, اس کی اتنی انویسٹیگیشن کرتے تھے. لیکن جب ان کے پاس یہ نیوکلیر کی کوئی اس سے ریلیونٹ یا پاکستان اٹامک کمیشن سے ریلیونٹ یا ڈاکٹر ایکیو خان لیبارٹری سے ریلیونٹ کوئی بھی چیز آتی تھی, وہ بغیر دیکھے سائن کر دیا کرتے. یعنی کہ اس سارے معاملے میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ بیچ میں رکاوٹ نہیں بنا جو محب پاکستان تھا. اچھا, ڈاکٹر ایکیو خان یہ فرماتے ہیں کہ سب سے حب الوطن اگر میں نے کسی کو پایا تو غلام اسحاق خان. یہ ڈاکٹر ایکیو خان کا ورژن ہے, اپنے اسی ڈاکیومنٹری میں وہ یہ بتاتے ہیں. اس کے بعد پھر بے نظیر آئیں. بے نظیر صاحبہ کے آنے کے بعد وہ خیر پھر نواز شریف بے نظیر ہی چلتا رہا. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ پروگرام کسی نے بھی رول بیک کرنے کی کوشش نہیں کی. پھر ایک بلیک چیپٹر آتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں. الحمدللہ 98 کے بلاسٹ ہو گئے, انڈیا کو بڑا منہ, آپ لوگ کیونکہ اس وقت شاید ینگ تھے, آپ لوگ چیزیں یاد نہیں, مجھے تھوڑی سی چیزیں یاد ہیں. اسٹل ریمبر میں سو رہا تھا, 3 بجے کی خبرنامہ تھا, 3 بجے کا پی ٹی وی کا خبرنامہ تھا. تو مجھے کسی نے اٹھا کے بتایا کہ پاکستان ہیز ڈن دا بلاسٹ. پاکستان نے بیسیکلی پاکستان نے 5 بلاسٹ کیے تھے 28 مئی کو, اور ایک کیا تھا 30 کو. 6 کیے تھے ہم نے, یہ یاد رکھیے گا. 6 کے 6 نہیں 28 کو ہوئے تھے. 28 کو کیے تھے ہم نے 5, اور چھٹا جو تھا وہ ہوا تھا 30 مئی. اور چاگی کو کیوں چنا گیا تھا؟ چاگی کا جو پتھر تھا اس کی ڈینسٹی بہت زیادہ تھی. تو اس میں وہ جو بلاسٹ کے بعد جو نکلتی ہے نا ریزز نکلتی ہیں, اور وہ اس کے اندر اس وجہ سے ہارڈسٹ ڈینسٹی کا پتھر تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس ایریا کو چوز کیا گیا تھا. ایک ڈیوائس تھی فٹ بال کی شکل کی, جس کو کئی لوگ کہتے ہیں 250 کلومیٹر تک اندر کھود کے ڈالا. واللہ عالم, اندر کی کہانی تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوا تھا. تو خیر اللہ کا شکر ہے. یہ الگ مجھے یاد ہے 97 میں کی بات میں بتا رہا ہوں کہ انڈیا آپ سے ایسے بات کرتا تھا جیسے آپ غلام ہیں.
جس سے آج امریکہ آپ سے بات کرتا ہے, انڈیا آپ سے ایسے بات کرتا ہے. تو واجپئی اس وقت پریزیڈنٹ آف پرائم منسٹر آف انڈیا, بی جے پی, مودی کی نسل آپ نے دیکھ لی ہے کیسی ہے, تو وہی نسل تھی. تھوڑا سا سافٹ اسپوکن تھا کمپیریٹیولی ٹو مودی, لیکن ہی واز اے بلنٹ ہندو. اس نے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کی ہوئی تھی ہندوستان کے لیے, اور شادی نہیں کی جیسے اس نے نہیں کی ہوئی. تو ان لوگوں کے مقاصد یہ تھے کہ پاکستان اکھنڈ بھارت کا مقصد ہمیشہ آپ کو پتا کیا رہا ہے کہ پاکستان کو ہم نے واپس آیا. تو 97 میں جو ہے انڈیا واز سو روٹ ٹو پاکستان کہ اٹ واز ایز اف کہ آج صبح حملہ ہوگا یا آج شام کو حملہ ہوگا, آج صبح ہوگا یا آج شام کو. 71 کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر میجر جنگ نہیں ہونے دی, اینڈ the main reason for that was your nuclear deterrence. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر بلیک پیریڈ آتا ہے جس میں انفارچونیٹلی یہ جو مطلب کہ ڈاکٹر قدیر پہ الزام لگتا ہے کہ ایران کو اور نارتھ کوریا کو ہم نے جو ہے جی ٹیکنالوجیز دے دی ہیں, اور حالانکہ میزائل ٹیکنالوجی ہم نے نارتھ کوریا سے ایکوائر کی. میں صرف ایک 2 نمبری یاد رکھیے گا, امریکہ کی 2 نمبری. امریکہ سرکار جو ہے امریکہ بہادر صاحب جو ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس ٹیکنالوجی کو پھیلایا ہے, تو اگر یہ اپنے سینے میں جھانک کے دیکھیں ان سے یہ ٹیکنالوجی کی گئی یو کے سے, پھر اگلی کنٹری جرمنی میں گئی, جرمنی سے پھر آگے گئی. پھیلانے والے یہ خود تھے, ورنہ یہ ٹیکنالوجی صرف امریکہ کے پاس تھی. تو وہاں سے کیسے نکلی؟ ان سے بندہ الٹا سوال یہ پوچھے کہ وہ تم نے کیوں نکالی تھی, لیکن جرت نہیں ہے نا. بات وہ یہ کہ مسلمان کے اندر جرت ختم ہو گئی. ڈاکٹر صاحب نے پاکستان پہ جب پریشر آیا تھوڑا سا, اس وقت ہم وار آن ٹیرر, سو کالڈ وار آن ٹیرر جو تھی ہماری چل رہی, اپنے بھائیوں کو مار رہے تھے جو ہم, تو پیسے بھی چاہیے تھے. تو ڈاکٹر ایکیو خان کے اوپر سے امریکہ نے 3 بندے مانگے. امریکہ نے جنرل اسلم بیگ بولا, جنرل زیاد تو شہید ہو گئے ہوئے تھے. اس کے بعد غلام اسحاق خان اور ڈاکٹر ایکیو خان, ان کا یہ 3 بندے ہمارے حوالے کر. خیر شکر ہے الحمدللہ یہ سسٹین کر گیا پاکستان یہ پریشر. تو لیکن اس کے بدلے میں ہم نے اور بہت پاکستانی دیے, جس میں ہماری بہن ہے عافیہ بھی ہیں, اور بہت سارے پاکستانی ہیں جس میں لانگ لسٹ ہے. تو اب اس سچویشن میں قربانی کا بکرا بنانا تھا, کیونکہ ایز اے نیشن اگر ہم پہ یہ الزام لگ جاتا جو کہ ہم نے نہیں کیا تھا, کیا ہی نہیں تھا, یہ صرف ایک ڈرامہ تھا پریشرائز کرنے کے لیے ہمیں, تو بس پریشر میں آ کے ڈاکٹر صاحب کو, مجھے آج تک وہ خطاب نہیں بھولتا جب انہوں نے آ کے ساری قوم کا بوجھ اپنے ساتھ پہ اٹھا دیا کہ ہاں میں نے ایران کو, نارتھ کوریا کو یہ ٹیکنالوجیز فراہم کی ہیں, پرولیفیکیشن کی ہے, نیوکلیئر پرولیفیکیشن کی ہے. آپ ان کا خطاب سنو, آپ کو رونا نہ آ جائے تو اس میں اس بندے کی بے بسی نظر آ رہی. پاکستان کی قوم سے خطاب کیا تھا, اس کے بعد ان کو نظر بند کر دیا گیا. بہت عرصہ نظر بند رہے, بیمار ہو گئے بیچ میں, اور اس کے بعد 11 مسجدیں بنوائی ہوئی انہوں نے. یہ میں آپ کو ان کی سروسز بتا رہا ہوں. شہاب الدین غوری جس کے نام پہ ہمارا میزائل ہے, بہت بڑے ہمارے سپہ سالار, ان کا جو
ان کی قبر تھی اس کو تھوڑا سا پراپر وہ جس طرح ایک شیپ دینا ہوتا ہے نا, ایک سیمیٹری بنانا ہوتا ہے, ایک جیسے آپ کہہ لو آج کے زمانے میں مزار کہتے ہیں, جسٹ ٹو گلوریفائی کہ یار ایک بہت بڑا ہمارا جرنیل تھا, وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے پیسوں سے بنوایا. یہ باتیں مجھے اور آپ کو نہیں پتہ. یہ میں آج آپ سے صرف باتیں اس کی شیئر کر رہا ہوں کہ ہمیں 28 مئی کی چھٹی بھی ہم نے انجوائے کی. 28 مئی ہر سال آتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہماری نوجوان نسل کو ایک بندے نے کتنی قربانی کی اس میں. تو وہ بیسکلی بھوپال کے لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ آپ نے شہاب الدین غوری کا کیوں بنایا مزار. تو ان کا دیکھیں آپ کے آئیڈیل ہیں رنجیت سنگھ جنہوں نے مسلمانوں کی بڑی پٹائی لگائی. میرے آئیڈیل ہیں شہاب الدین غوری. اور پھر نام بھی آپ کو پتا ہے. اور سبحان اللہ ایسی سوچ تھی اس قوم کی, ان لوگوں کی, کہ آپ کی حتف سیریز سٹارٹ ہوئی. حتف 1, حتف 2, حتف 3. حتف واز دا نیزا یا سورڈ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب آپ کے میزائلز جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے نام پہ بنے. حتف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ تھا یا سورڈ تھی, اس میں مجھے کنفیوژن ہے, لیکن دونوں میں سے ایک چیز تھی جو کہ یہ پوری سیریز جو ہے حتف کی, یہ اللہ کے نبی. سوچ اس وقت اتنی اسلامک تھی. پھر اس کو اسلامک بوم بھی کہا گیا, which was taken very warmly welcomed by ڈاکٹر ایکیو خان کے. تو بہت اچھی بات ہے. اس وقت ہمارے فلسطین بچے یہ جو آج بیچارے شہید ہوتے پھر رہے ہیں, ان کو بڑی خوشی ہوئی, انہوں نے بڑی خوشیاں منائی. اور انتفاضہ موومنٹ چل رہی تھی, اس وقت پتھر مارتے تھے رکھ کے ان کو. پھر جب یہ مسلم بوم بن گیا, اسلامک بوم بن گیا, تو انہوں نے کہا کہ now we have the bomb to crush Israel and to crush India's second thing, اسرائیل کو کرش کرنے کے لیے مانگا. وہ سبحان اللہ, وہ پتہ نہیں وہ بوم کس دن کام آئے گا. اللہ تعالیٰ کرے مطلب کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کام آئے, مسلمانوں کو ہی نہ چل جائے خدا نہ خواستہ. ہمیں تو ڈر اس بات کا. تو فلسطین کے بچے سے لے کے کشمیر کے بچے تک نے خوشیاں منائی کہ جو غاصب قوتیں ہیں, جیسے انڈیا ہے, جیسے اسرائیل ہے, ایون امریکہ کی ایک دفعہ ہوا نکل گئی. امریکہ نے منتیں کر لیں پاکستان کی, منتیں اس وقت. آپ سوچیں امریکہ پاکستان کی منتیں کر رہا ہے کہ یار پلیز ڈونٹ کنڈکٹ دس ٹیسٹ, جتنے تمہارے قرضے ہم معاف کر دیں گے, بلکہ اوپر $10 بلین دیں گے. الحمدللہ اس وقت کچھ ایمان والے لوگ موجود تھے جنہوں نے سٹینڈ لے لیا اور یہ کر دیا. یہ کسی ایک سیاستدان نے نہیں کیا جو کریڈٹ سارا کھینچتے اپنی طرف. میرے بھائیوں, اس کے پیچھے سب کی محنت ہے. اگر یہ ایک سیاستدان صاحب وہ اس کے ٹینیور میں ہو گیا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خوش نصیبی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کریڈٹ اس کو بھی دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ نہیں کیوں کریڈٹ دیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی قربانی. اور پھر ڈاکٹر صاحب کو اینڈ میں نظر بند کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب نے میں نے جیسا بتایا 11 مسجدیں بنائی, یہ شہاب الدین غوری کا سارا مزار قائم کروایا. اس کے بعد جو ہے ایکیو خان ٹرسٹ ہاسپٹل ابھی in a phase of almost finalization. وہ بتاتے ہیں کہ اتنی سخت تھی یہ, گھر میں جو ہے کافی عرصہ بند رہے, ان کو وہ کر دیا تھا. اور حتیٰ کہ یہ حالات تھے کہ کوئی اگر ان کا انٹرویو بھی لینے جاتا تھا نا, he was not allowed to bring the camera inside. ان کا ایک پروگرام آیا تھا ایک دن جیو کے ساتھ, کیونکہ کیمرہ اندر الاؤڈ نہیں تھا, کسی ریسٹورینٹ میں الاؤڈ نہیں تھا, تو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے انہوں نے وہ انٹرویو دیا. امیجن وہ انٹرویو بھی سن لیجیے گا, اس سے بھی آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ کیا اپنے محسنوں کے ساتھ. کہتے 200 گز میں میری بیٹی رہتی, 4 سے 6 مہینے مجھے ملنے نہیں دیا جاتا.
آپ تو اب کی مشکلات دیکھ رہے ہیں نا، یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے انفارچونیٹلی. ہم نے اپنے محسنوں کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے. ڈاکٹر ایکیو خان کے فیونرل پہ، جنازے پہ ہمارا وقت کا وزیر اعظم نہیں جاتا، وقت کا آرمی چیف نہیں جاتا، وقت کا پریزیڈنٹ نہیں جاتا. پتہ نہیں شاید پریزیڈنٹ گیا تھا نہیں گیا تھا، البتہ اس کو کوریج کوئی نہیں ملی. وہ ایک چھوٹی سی وہ کر کے گارڈ آف آنر دے کے بس. ویئر ایز اپنے دشمن ملک کو دیکھیں، جس کو ہم دشمن کہتے ہیں، ان کا جو نیوکلیئر کا فادر تھا ڈاکٹر عبدالکلام، اس کو جب دفنایا گیا، ہی واز اے مسلم اور ہی واز میڈ پریزیڈنٹ آف انڈیا، اور اس کے بعد دفنایا گیا تو مودی نے اس کے پاؤں چومے. حالانکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک مسلمان کے پاؤں، کٹر ہندو ہے، آپ کو پتا ہے مودی، لیکن اس کو پتا تھا کہ کام کیا کر کے گیا انڈیا کے لیے. اور ہمارے ہاں کیا کام ہوا وہ آپ کے سامنے. میرے بھائیوں، ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت تو بہت چھوٹی شخصیت ہے کمپیریٹیولی، اگر ہم بڑے اس پہ رکھ کے دیکھیں تو فریم ورک پہ. ہم نے تو اللہ کے نبی کی قدر نہیں کی. میں کسی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ کوئی ایک بندہ کال دیتا ہے، پوری قوم باہر امڑ آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس کس کی بارے میں کیا کیا بکا جاتا ہے. کتنی قوم باہر آتی ہے، وہ بھی ایک ڈیفائنڈ ایجنڈے پہ آتی ہے، لیکن دل سے کتنی قوم باہر آتی ہے. زبان نہ انسان کھینچ لے کہ وہ اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کرے. قید 6 مہینے تھی، پہلے اب بڑھا کے میرے خیال 3 سال کر دیے، 4 سال کر دیے. واللہ اعلم. صحابہ کی امہات المومنین میں صحابہ اور اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو اتنی قید ہے. مطلب کہ عمر قید، قتل میں عمر قید ہے، اس سے بڑا گناہ یہ ہے، اور اس پہ قید کم ہے. آپ امیجن کر لیں ہمارے لاس کیسے بنتے. اینڈ دین وی ایکسپیکٹ کہ ہم اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا جسٹس فلو ہوتے ہوئے دیکھیں گے، ہماری عدالتیں جسٹس دیں گی، ہمارے جو محکمے ہیں وہاں پہ رشوت نہیں چلے گی. ایسا نہیں ہوگا. I will strongly advise you to go and listen to that address of Dr. A.Q. Khan to this nation. And then you will realize کہ الفاظ پہ غور مت کیجیے گا، ان کے چہرے کے ایکسپریشنز پہ غور کیجیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک نے کن کن کو اٹھا کے قبروں کے نیچے پھینکا ہے، اور کتنے ملک نے نہیں، لوگوں نے، لوگوں نے کتنے لوگوں کی مدد کہ اللہ معاف فرمائے بے قدری کی ہے. اداروں میں بھی دیکھ لیں، اچھے لوگ ہیں، لوگ نہ قدری کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بعد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ پھر رونا وہی رونا ہے جیسے پھر آخرت میں اللہ رب العزت کہیں گے کہ اب کیا رو رہے ہو میرے پاس، آپ مر گئے، بس ختم ہوگی کہانی، تمہاری کتاب ختم، بند. تو وہ پتہ چلا گیا. اس نے پیچھے ہمیں سوچنے کے لیے مجبور، جو سوچنا چاہتا ہے پتہ نہیں کتنا سوچنا چاہتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لو، آپ لوگ میرے خیال سے موسٹلی 90s کے پیداوار ہو، یہ پراپر ہسٹری آپ لوگوں کو بھی نہیں بتائی ہوئی. جو جن زی ہے، جن اے الفا ہے، ان کو کیا پتا ہوگا ڈاکٹر اے خان کون؟ ان کو تو یہ بتایا جائے گا کہ یار وہ ایک چور تھا، نوزی، اس نے پاکستان کے لیے چوری کروائی، اس لیے اس کا یہ اینڈ ہوا.
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے. یہ بس دعا ہی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ کچھ ہے نہیں ہے. اب کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ اللہ سے دعا کریں تو, لیکن بات یہ ہے کہ اب کیا کریں. اور مجھے آپ بتائیں کہ ایک انسان جس نے اتنی قربانیاں دے کے ایک ملک کو, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کو بنایا تھا, ڈاکٹر اے کیو خان نے اس ملک کا جو ڈیفنس ہے وہ الحمدللہ جو ہے اس کو اسٹرانگ بنا دیا ہمیشہ کے لیے. 71 کے بعد کوئی میجر وار نہیں. کارگل ہوا, وہ ایک اسکرمش تھی جس میں پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیا بے وقوفی ہم سے ہوئی تھی. تو خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, یہی دعا کر سکتے ہیں.